اسی طرح ایک طرف کیپٹلزم ہے، ایک طرف کمیونزم ہے. آج کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو چیزیں آئیں نا، ایک طرف سرمایہ داری کی اور ایک طرف وہ ایک ناکام کوشش ہے ایکویلٹی کی، لیکن اسلام ان دونوں کے درمیان عدل و توازن کا نام ہے. اسی طرح پولیٹیکل لیول پر دیکھیں، ایک طرف ہے طاقت کا زور چلے گا اور ایک طرف عسکریت اور اکثریت کے بیلنس کی تو آج کل بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں. تو اسلام نے ہر چیز کو ایک خدائی اصولوں کے دائرے کے اندر ایک بیلنس میں قائم کر دیا اور مختلف قوموں کے درمیان، مختلف نسلوں کے درمیان، مختلف جنسوں کے درمیان. پھر اسلام انسان کو دوسری جو حیوانات ہیں، دوسری جتنی بھی سپیشیز ہیں، ان سب کے حقوق کے لحاظ سے پوری کائنات ایک بیلنس کے اوپر. دیکھیں نا، یہ جتنے پرندے ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، کتنے پرندے ایسے ہیں جو کتنے جرمز اور کتنے ایسے کیڑے ہیں جن کو ختم کرتے تھے. 75 سپیشیز ہیں پاکستان میں پرندوں کی جو ختم ہی کر دیا ہم نے. دیکھیں نا، جب شکار کرنے گیا، شکار منع نہیں تھا، لیکن جب وہ کرنے گیا تو اس نے یہ حص اپنی برقرار نہیں رکھی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش پرستی ہے، اور یہ آؤٹ آف بیلنس مستی ہے. یہ بڑی اہم لفظ آپ نے یوز کیا. یہ وہی مفاد پرستی اور جسے کہتے ہیں ہوس ہے جس نے انسان کو اندھا کر دیا. اور ہوس کے مقابلے میں پھر یہ اخلاقی رویہ انسان کا اگر ہو. اور آپ آگے دیکھیں، اقیم الوزن بالقسط، آگے پھر کہا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو. ایسے ہی انسان کو انسان کا شکاری بنا دیا نا. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اقیم الوزن بالقسط کے آگے پھر فرمایا ولا تخسروا الميزان، یعنی کہ اس بیلنس کو قائم کرنا تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سارے رسولوں کا کام ہی یہ تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. لیکن اس سے آگے پھر فرمایا کہ اس پورے رویے میں بھی تمہیں لا تخسروا الميزان، تم نے عدل و انصاف اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یعنی کہ اصلاح کرتے ہوئے بھی اعتدال کرنا. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ٹریٹ کرتے ہوئے بھی اعتدال سے ٹریٹ کرنا. یہ نہیں کہ وہ 15 دوائیاں لکھ دیں. بالکل ایسے، یعنی کہ ہر شے میں کیا اس کو کہتے ہیں فارمیسی جو ہے اس سے دوائی لینی ہے اور یہ دوائیاں ضرور لینی. ایسے ہی. تو سر آپ دیکھیں اس کے ماحولیاتی اثرات دیکھیں، ہمارے معاشی اثرات دیکھیں، ہمارے نفسیاتی اور جو جذباتی لیول پر اثرات دیکھیں. تو یہ جو جدید دور اور ٹیکنالوجی ہے، اس میں اصل میں تو یہ ہماری آسانی کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آپ ابھی شعر کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے شعر میں کمال نہیں، اس کے پڑھنے میں کمال ہے. اسی طرح تلوار میں نہیں کمال، تلوار چلانے والے میں کمال ہے. اسی طرح یہ ٹیکنالوجی ہر چیز کا استعمال ہے اصل، جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اگر وہ انسان اچھی نیت سے بنائے، اچھی نیت سے اسے اختیار کرے اور قانون اور اخلاق کے دائرے میں اس کو ایک بیلنس طریقے سے انسانیت کی خیر بھلائی اور بہتری کے لیے کرے تو پھر تو وہ بالکل بہترین ہے. لیکن اگر وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائے تباہ کرنے کے بالکل، تو پھر وہ معاملات خراب ہوں گے.